बاتوں کی بنیاد پر ہم جی کورٹ کچہریاں، مقدمے بازیاں اور پھر لڑائی جھگڑوں کی نوبتیں آتی ہیں، پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے، مسجد نبوی سے ہر کام کیا کرتے تھے، اور تنہا ذات رسالت اور ہر کام کر لیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کے بچوں کے رشتے بھی وہیں سے طے ہوتے۔ حضور نبی اکرم اگر کسی کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو مصالحت بھی مسجد نبوی سے ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کام مسجد نبوی سے انجام پاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو، اپنے علماء کو، اور جو نبیوں کے وارث ہیں ان وارثوں کو واقعتاً وارث الانبیاء سمجھیں، اور جو اچھے باصلاحیت دردمند مخلص علماء ہیں ان کے سامنے، مفتیان کرام ہیں، قاضی شرع ہیں، ان سب کے سامنے جا کر کے اپنے مسائل رکھیں۔ مسائل کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت انوکھی بات نہیں ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے۔ انسان ہیں ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے اتار چڑھاؤ بھی ہوگا، کسی سے مزاج میچ نہیں کھاتا ہوگا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ ہاں، انوکھی اور پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی لڑائیوں کو بہت دور تک لے جائیں، مقدمے بازیوں پہ اتر آئیں، اور پھر بے تحاشا پیسے بھی خرچ کریں، انرجی بھی ویسٹ ہو، سکون غارت ہو جائے، اور سال ہا سال یہاں سے وہاں کی ذلت کی ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ اس سے بہت اچھا یہ ہے، دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، من مٹاؤ ہو گیا، بھائیوں کے بیچ میں پراپرٹی کو لے کر کوئی ایشو ہو گیا، میاں بیوی کے بیچ میں، یا ایک گھر اور دوسرے گھر کے بیچ میں کچھ مسائل ہو گئے، امام صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، اور دونوں نے اپنا مقدمہ رکھ دیا کہ میں نے ایسا کہا یا ایسا ہوا یا یہ واقعہ ہے، اور دوسرا والا بھی اپنا واقعہ رکھ دیا۔ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایمان اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں، وہ فیصلہ کر لیں، ہم اسے دونوں مان لیں، بڑی آسانی سے مسائل نکل جاتے ہیں۔ جو ہوا پہلے سو ہوا۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی کی کتاب ہے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح۔ آپ نے 4 پوائنٹ ذکر کیے ہیں کہ بھارت کے مسلمان ترقی کیسے کر سکتے ہیں۔ ان میں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مسائل کورٹ کچہریوں کی بجائے جہاں تک پاسبل ہو خود ہی نپٹائیں، اور یہ جتنا گہری نگاہ کے ساتھ ہم اس پر غور و فکر کریں گے، ہم یہ پائیں گے کہ بہت گہری، بہت بڑی اور بہت اہم ترین بات ہے۔ اس لیے اس چیز کو اپنے یہاں رواج دیجیے۔ جو بھی معزز لوگ ہوں، ایماندار دیانتدار قسم کے لوگ ہوں، تجربہ کار ہوں، سمجھدار ہوں، ان کے پاس چلے جائیں اور اپنے مسائل کو، لیکن اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو اس کو شرعی اینگل سے سب سے پہلے ڈسکس کر لیں، تاکہ شرعی معاملے میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہونے پائے۔ جیسے مان لیجئے کہ پراپرٹی کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں کچھ حقوق ہوتے ہیں شریعت مطالعہ، تو ان تمام چیزوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ پچھلی بار بھی میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اس لیے آج پھر ایک بار گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہت سیریسلی لیں۔ جن بچوں کی عمر پڑھائی لکھائی کی ہے وہ پڑھائی سے محروم نہیں رہنے چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں موٹیویٹ بھی رکھیں، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں، ان کی ٹائمنگ وغیرہ پر بھی نظر رکھیں۔ اگر انہیں کوئی لازمی ضروری فیسلٹی چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کروائیں، تاکہ بچوں کی پڑھائی کسی بھی طور پر ڈسٹرب نہ ہو۔ وقت آنے پر ان بچوں کی کاؤنسلنگ کروائیں، تاکہ بچے جو بھی فیلڈ چوز کریں ان کے حق میں وہ بہتر ثابت ہو، مددگار ثابت ہو، اور مستقبل میں انہیں پچھتانا نہ پڑے۔ تو یہ سب کرنے کے کام ہیں جو ہم سب کو کرنے چاہیے۔ دیر سویر ہم سب کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ سمجھدار قومیں وہ ہوتی ہیں، سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو بامقصد بناتے ہیں، خود اپنا بھی بھلا کرتے ہیں اور اپنے تھرو دوسروں کا بھی بھلا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا ایسا مزاج بنانا چاہیے، اور جب ہم مزاج بناتے ہیں تو اللہ رب العزت راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن